گڈ ایوننگ۔ مسیح کی تعلیم کا درس چینلز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا سواگت کرتے ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام کے خدا۔ میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، میرے بیٹی بیٹیوں، میرے بزرگان، میرے دوستوں، میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں، میں آپ سب کا بڑا آباری ہوں، میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ اپنے بیش قیمتی وقت نکال کے خداوند کی شکر گزاری کے لیے، خداوند کے کلام کے لیے آپ اس پروگرام میں شمولیت عنایت فرمائیں، تاکہ آپ اپنی زندگیوں کو بہتر سے تربیت کر سکیں اور زندہ خدا کے زندہ کلام مقدس سے آپ وہ حکمت اور وہ تعلیم حاصل کر سکیں جو سچ میں زندگی کو ہمیشہ کی ابدی زندگی دلانے کی تعلیم ہے اور خدا کی مرضی کے موافق زندگی کو گزر بسر کرنے والی تعلیم ہے۔ میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ اس پروگرام میں اگین شرکت فرمائے اور امید کرتا ہوں اسی طرح آگے بھی آپ اس پروگراموں کے حصہ بنتے رہیں گے، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ زندہ خدا کے زندہ کلام مقدس سے آپ وہ علم، وہ حکمت، وہ قوت کو حاصل کرنے پائیں جو سچ میں پوشیدہ ہے اور جو سچ میں خدا نے اپنے زندہ کلام مقدس میں جو زمانہ قدیم سے ہے اس میں جو حکمت اور جو اس نے تعلیم اس میں جو کلام کیا ہے وہ کلام آج کے دور میں بہت سی قومیں ہیں جو اس پوشیدہ کلام سے بالکل انجان اور بالکل ناواقف ہے، کیونکہ کوئی دنیا میں ایسا کلام نہیں جس میں کوئی نجات یا جس میں کوئی ہمیشہ کی اپنی زندگی ملتی ہے، سوائے ایک کہ زندہ کلام مقدس میں اس کے سوا کسی دوسرے کلام میں نجات کی گنجائش نہیں اور نہ ہی کوئی دوسری زندگی کا سلسلہ ہے، بلکہ وہ خواہشوں کا مجموعہ ہے جس میں صرف انسان کے لیے ایسی خیالی تصور اور ایسے خیالی پلاؤ جیسی باتیں ہیں جو کہ بالکل قطعاً ہی انسان کو وہ ہمیشہ کی اپنی زندگی اور خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں کروا سکتا۔ میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، یہ خدا کا زندہ کلام مقدس ہے جو زمانہ قدیم سے ہے، جس کا معیار اور سٹینڈرڈ آج تک لیٹ ڈاؤن نہیں ہوا، بلکہ آج بھی پوری دنیا میں سب سے بڑے جانے والا یہ زندہ کلام مقدس ہے اور جس کے ماننے والے اور جس کے بلیور پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، کیونکہ یہ زندہ کلام کسی لڑائی جھگڑے، کسی انتشار، کسی کے تشدد کرنا یا کسی کے اوپر فتویٰ جاری کرنا یا کسی کی قتل و غارت کرنا یا کسی کے اوپر جبراً کسی قسم کا اس کے اوپر اٹیک کرنا یا جبراً ظلم کر کے اس کو اپنے دین میں شامل کرنا، اس طرح کی کوئی تعلیم اس میں نہیں پائی جاتی، بلکہ اس میں پیار اور محبت، امن، پیس، بھائی چارہ، رفاقت اور شراکت کی تعلیم پائی جاتی ہے، اور اس میں کسی انسان کو ہلاک کرنے کی تعلیم نہیں، کسی انسان کی مخالفت کرنے کی تعلیم نہیں۔ یہ کلام مقدس انسانوں کو جوڑتا ہے، نہ کہ انسانوں کو توڑتا ہے۔
میرے عزیزو، یہ سچ میں زندہ خدا کا زندہ کلام ہو سکتا ہے، اور یہ زندہ خدا کا زندہ کلام ہے کہ جو ہمیں مطمئن اور ہمیں سیٹسفائی کرتا ہے، اور جس کی تعلیم انسانیت کو مارنے، انسانیت کو کچلنے کے لیے نہیں، بلکہ انسانیت کی بحالی کے لیے، انسانیت کی مدد کے لیے، انسانیت کی خوشحالی کے لیے اس کی تعلیم ہے، اور انسانیت کی مدد کے لیے اس کی تعلیم ہے۔ میرے عزیزو، جو جان اس کے اوپر ایمان لائے گی، وہ جان اب تک زندہ رہے گی، وہ ہرگز نہ مرے گی، بلکہ وہ ہمیشہ کی ابدی نجات پائے گی۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، میرے بیٹے بیٹیوں، میرے دوستوں، اور جتنے زندہ خدا کے طلبگار اور زندہ خدا کے متلاشی ہیں، جو آج اس پروگرام کا حصہ بنے، اور جو سچ میں زندہ خدا کے زندہ کلام سے برکت پانا چاہتے ہیں، اور اس کے علم کے خزانوں سے وہ مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اور اس کی بزرگی سے بلیس ہونا چاہتے ہیں، آج ان کی زندگیوں میں یہ حکمت اور یہ بلیسنگ ان کی زندگیوں میں 30 گنا نہیں، 60 گنا نہیں، بلکہ 100 گنا پھل لانے والے پیڑ کی مانند ان کی زندگیوں میں بڑی بلیسنگ اور بڑے فضل کا باعث ہونے پائے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے سلام۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، اس پروگرام کا مقصد کسی کے دل کو ٹھیس لگانا نہیں، کسی کی دلزاری کرنا نہیں، کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں، کسی کے دین کے اوپر اٹیک کرنا نہیں، کسی کے اوپر فتویٰ لگانا نہیں، بلکہ اس پروگرام کا مقصد ہے کہ جو زمانہ قدیم سے خدا نے انسانیت کا مذہب قائم کیا، اور خدا نے صرف انسان کو انسان کی مدد کے لیے بنایا، نہ کہ انسان کو انسان کا مارنے والا بنایا۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اور جتنے زندہ خدا کے طلبگار ہیں، اور جتنے زندہ خدا کے کلام مقدس سے حکمت کی باتیں اور بڑی بزرگی کی باتیں چاہتے ہیں، آج ان کی زندگیوں میں یہ خدا کا زندہ کلام مقدس ان کی زندگیوں میں بڑی بلیسنگ اور بڑا فضل پائے، تاکہ ان کی زندگیاں اس سے مطمئن اور اس سے سیٹسفائی ہونے پائے، اور ان کی روحوں کو اس زندہ کلام سے بڑی بلیسنگ ملنے پائے، تاکہ ان کی روحیں اطمینان سے، فضل سے، بلیسنگ سے بلیس ہونے والی بنے، تاکہ وہ اس کے اوپر مکمل طور پہ ایمان لانے والے بنے، اور ہمیشہ کی ابدی نجات پا کے ہمیشہ کی ابدی نجات اپنے گھرانے کو دلوانے والے بنے۔ ان کے سبب سے ان کا گھرانہ بھی نجات پائے، اور ان کا پورا خاندان بھی نجات پائے، اور ہمیشہ کی ابدی زندگی سے وہ بلیس ہونے پائیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ میرے عزیزو، آئے خدا ان کے زندہ پاک کلام کی جانب اپنی توجہ کو متوجہ کرے، تاکہ خدا ان کے زندہ پاک کلام سے بڑی برکت پائے، اور خدا ان کی بڑی شکر گزاری کرنے پائے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ یقیناً ہم سب پر اپنی تعلیم اور معاشرے کا اچھا یا برا اثر پڑتا ہے، اور سیاسی اور اقتصادی نظام جس میں ہم رہتے ہیں ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن مسیح نے ان کو گناہ کا ذمہ دار قرار نہیں دیا، بلکہ انسانی فطرت پر، جسے عام طور پر دل کہا جاتا ہے، الزام لگایا۔ آپ فرماتے ہیں، اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکروں، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بے وقوفی، یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ مرکز 7 بات اس کی 21 سے 23 آئے۔ حضرت یرمیاہ فرماتے ہیں، دل سب چیزوں سے زیادہ حالہ باز اور لاعلاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ کتاب مقدس یرمیاہ 17 باب اس کی 9 آیت۔ دراصل کتاب مقدس انسانی فطرت کی گناہ آلودگی کے حوالہ جات سے
بری پڑی ہے۔ یہ خود غرضی کی رغبت ہمیں وراثت میں ملی ہے، جس کی جڑ ہماری شخصیت میں پائی جاتی ہے، اور جو ظاہرہ بدنما صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت پولس اسے جسم کہہ کر اس کے نتائج یا کاموں کی فراست پیش کرتے ہیں۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ غلاطیوں 5:19 سے 21 آیت۔ ہم اس لیے غلامی میں آ گئے ہیں کہ گناہ کے باعث ہماری فطرت بگڑ گئی۔ اس غلامی کا تعلق ہمارے بعض اعمال یا عادات سے اتنا نہیں جتنا کہ اس فطرت سے ہے جس کے یہ پھل ہیں۔ انجیل مقدس میں کئی مرتبہ ہمیں غلام کہا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ ہم برا مناتے ہوں، لیکن یہ سچ ہے۔ جب مسیح نے فریسیوں سے کہا، اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے، اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ یوحنا 8:31 سے 34 آیت۔ تو انہوں نے برا منایا اور جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے ہیں، تو کیوں نہ کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے۔ مسیح نے فرمایا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ خدا تعالیٰ متحدہ 12 حضرت پولس کی معرفت اس شرمناک غلامی کو بیان کرتے ہیں جو گناہ کی وجہ سے ہے۔ تم گناہ کے غلام تھے۔ رومیو 6:17 آیت۔ ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے۔ افسیوں 2:3 آیت۔ کیونکہ ہم بھی پہلے نادان، نافرمان، فریب کھانے والے اور رنگ برنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے۔ 3:3 آیت۔ حضرت یعقوب خود پر قابض نہ کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی مشکل ہے جس کے باعث ہم اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتے۔ انہوں نے اپنے خط کے ایک باب میں اس مضمون پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ یعقوب 3:1 سے 12 آیت۔ وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ اس کا اثر آگ کی طرح پھیلتا ہے۔ وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ ہر قسم کے چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ ہم اس بات سے
بخوبی آگاہ ہیں، ہمارے ارادے بہت بلند ہوتے ہیں، مگر ان کو عملی جامہ پہنانے سے ہم قاصر رہتے ہیں۔ ہم نیک زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم گناہ کی زنجیر میں بندھے ہوئے قید میں قیدی ہیں۔ ہم آزاد نہیں بلکہ غلام ہیں۔ ہمیں کس ضابط اخلاق کا پابند بننا فائدہ مند نہیں، کیونکہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ بے شک خدا تعالیٰ کہتے رہے ہیں کہ تو فلاں کام نہ کرنا، لیکن ہم قیامت تک وہی کام کرتے رہیں گے۔ ہمیں پند نصیحت کی ضرورت نہیں، بلکہ نجات دہندہ کی دل کی تبدیلی کے بغیر خالی ذہنی تعلیم و تربیت کافی نہیں۔ انسان کو نصیحت کی نہیں، قوت کی ضرورت ہے۔ انسان نے فطری قوت کے بید معلوم کر لیا ہے۔ اس کے ایٹمی توانائی کے انکشاف نے ساری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ اب اس روحانی قوت کی ضرورت ہے تاکہ اپنی خود غرضی سے رہائی پائیں، اپنے آپ پر غالب آئیں اور اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکیں۔ اسے ایسی روحانی قوت کی ضرورت ہے جس سے اس کا اخلاق اس کی سائنسی ترقی کے برابر بن جائے۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگان، جتنے بھی صاحبان اس پروگرام کا حصہ بنے، اس پروگرام میں شمولیت فرمائے، یقینی آج خدا کے زندہ کلام مقدس سے ان سب نے بڑی برکت پائی اور ان کی زندگیاں آج سے کسی طرح کی بے عقلی میں نہیں، ان کی زندگیاں کسی طرح کی پریشانی میں نہیں، ان کی زندگیاں کسی غلط دین کی تعلیم کے اوپر نہیں، ان کی زندگیاں کسی بری راہ پہ نہیں، ان کی زندگیاں کسی شیطانی تعلیم کے اوپر نہیں، بلکہ ان کی زندگیاں آج سے اس زندہ کلام مقدس کی تعلیم کے اوپر عمل کرنے پائیں اور ان کی زندگیاں ابدی نجات سے بلیس ہونے والی بنیں، اور نہ کہ ان کی زندگیاں بلکہ ان کے سبب سے ان کا پورا گھرانہ بھی نجات پائے اور ان کا پورا خاندان بھی، اور وہ ہمیشہ کی ابدی زندگی کے وارث ٹھہرائے جائیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام کے صلہ میں خداوند کا پاک روح ان کی زندگیوں میں بڑی کثرت سے کام کرے اور ان کی زندگیاں اس زندہ کلام مقدس سے دوسروں کو رہنمائی کرنے والی بنے، تبلیغ کرنے والی بنے، تاکہ بہت سی جانیں اور بہت سی روحیں نشٹ ہونے سے، ہلاک ہونے سے ان کی زندگیاں بچائی جائیں، ان کی زندگیاں جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بننے پائیں، بلکہ ان کی زندگیاں ہمیشہ کی ہلاکت سے چھٹکارا پانے پائیں اور ہمیشہ کی ابدی زندگی سے بلیس ہونے پائیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے سلام۔ میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگان، آج کے کلام کے عوض آپ کی زندگیاں 30 گنا نہیں، 60 گنا نہیں، بلکہ 100 گنا پھلدار پیڑ کی مانند پھلدار ہونے پائیں، اور یہ پروگرام اسی طرح آپ کو خدا کے زندہ کلام مقدس سے بڑی برکات دیتا رہے، تاکہ پوری دنیا میں ہم سب مل کے پوری دنیا میں امن، پیار، محبت، پیس، بھائی چارے کا پیغام دے سکیں، اور جو خدا سے دور ہیں ان میں خدا کا خوف اور ان کو خدا کی اور واپس لا سکے، تاکہ ان کی زندگیاں شیطانی تعلیم کے اوپر نہیں، ان کی زندگیاں انسانیت کے خلاف نہیں، ان کی زندگیاں انسانی قتل و غارت کے لیے نہیں، بلکہ ان کی زندگیاں
خدا کی عبادت اور خدا کی حمد کے لیے ان کی زندگیاں خدا کی شکر گزاری کرنے پائیں اور ہمیشہ کی اپنی زندگی کی وارث رائے جانے والے بنیں۔ یسوع ناصری کے نام سے سلام ہے۔ خدا رب العزت آپ صاحب کو بڑی برکت دے، یسوع مسیح ناصری کے نام کی سلام ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیں، اپنا پیار اور محبت دیتے رہیں، اور اسی طرح اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، تاکہ یہ چینل آپ کو زیادہ سے زیادہ خدا کے زندہ کلام مقدس سے بلیس کرتا رہے اور زیادہ سے زیادہ آپ کو رہنمائی کرتا رہے، تاکہ آپ کی زندگیاں بدلے، آپ کا گھرانہ بدلے، آپ کا خاندان بدلے اور آپ ہمیشہ کی اپنی زندگی سے بلیس ہونے والے بنیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ Hallelujah, praise the Lord. Thank you very much. God bless you. Praise the Lord. Amen. Jai Masih.